चार्ली जादूगर ने कॉन्गो जादूगर के कमरे में कदम रखा ही था कि कॉन्गो जादूगर ने तेजी से पूछा, क्या उम्रो गिरफ्तार हो गया है? गिरफ्तार कैसे ना होता मेरे आका, चार्ली जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इतनी तेजी और फुर्ती से इस पर वार किया कि इसे संभलने का मौका ही ना मिला। मैंने इसे तिलिस्मी पिंजरे में कैद कर दिया है। शाबाश, कॉन्गो जादूगर खुश होकर बोला। मैं अभी अफरासयाब को खुशखबरी देता हूँ। इसने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंका। फौरन ही फर्श पर एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? तिलिस्मी पुतले ने मौदबाना लहजे में कहा। तिलस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासयाब को मेरी तरफ से इतला दो कि उम्रो अयार अपने मुल्क में कहत का इंतकाम लेने यहाँ आया था, लेकिन मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है और सुबह इसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। कॉन्गो जादूगर ने पुतले को हुक्म दिया। तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। कॉन्गो जादूगर ने चागी जादूगर से पूछा, मंगी जादूगरनी अभी वहीं बैठी है उम्रों के पास? हाँ मेरे आका, मगर वो तो फर्श पर बंधी हुई पड़ी थी। मैंने उम्रों पर मंत्र फूंका तो वो भी पिंजरे में कैद हो गई, चागी ने बताया। ओह, उम्रों ने इसे क्यों बांध रखा है? कॉन्गो जादूगर गुर्राया। जाओ इसे पिंजरे से निकाल कर ले आओ। कॉन्गो जादूगर पलटकर कमरे से निकला। खाने वाले कमरे में आया तो पिंजरे में मंगी जादूगरनी को ना पाकर इसे हैरत हुई। उम्रो, मंगी जादूगरनी कहाँ है? इसने उम्रो से पूछा। वो मेरी कैद में है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आएगी, उम्रो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने इसे क्यों कैद किया है? चागी जादूगर ने गुस्से से कहा। इसे आजाद कर दो, वरना कॉन्गो जादूगर तुम्हें अभी कत्ल कर डालेगा। मुझे कत्ल करेगा तो मंगी जादूगरनी इसे कभी नहीं मिल सकेगी, उम्रो ने हंसकर कहा। चागी जादूगर इसे गुस्से से घूरता हुआ कमरे से निकला और कॉन्गो जादूगर के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल हो रहा था कि इसी लम्हे कॉन्गो जादूगर के सामने तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ और मौदबाना लहजे में कॉन्गो जादूगर से कहने लगा, मेरे आका, शहनशाह अफरासयाब ने हुक्म दिया है कि उम्रों को आज ही मेरे पास ले आओ, सुबह तक वो फरार हो जाएगा। ये कहकर तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। कॉन्गो जादूगर ने चागी जादूगर की तरफ देखकर पूछा, तुम मंगी जादूगरनी को क्यों नहीं लाए? मेरे आका, उम्रों ने इसे अपना कैदी बनाकर गायब कर दिया है। वो इसे आजाद करने पर तैयार ही नहीं है, चागी जादूगर ने जवाब दिया। मैं देखता हूँ वो खबीस मेरी बीवी को कैसे आजाद नहीं करता, कॉन्गो जादूगर गुर्राया। फिर वो कमरे से निकला और खाने वाले कमरे की तरफ चल दिया। चागी जादूगर भी पीछे पीछे चल दिया। वो दोनों उम्रों के कमरे में दाखिल हुए तो उम्रों ने मुस्कुराते हुए कॉन्गो जादूगर से कहा, कॉन्गो जादूगर, कैसे मिजाज है? तबीयत तो ठीक है ना? लगता है बेचारे को खसरा हो गया है, शेख चिल्ली ने कहा। बको मत शेख चिल्ली, कॉन्गो जादूगर गुर्राया, वरना तुम्हें भी पिंजरे में बंद कर दूंगा। फिर इसने उम्रों को घूरते हुए पूछा, मेरी बीवी मंगी जादूगरनी को तुमने कहाँ कैद किया है? इसे आजाद कर दो, वरना मार डालूंगा तुम्हें। मेरे साथ तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी, उम्रों ने हंसकर कहा, क्योंकि इसे मैंने अपने दिल में कैद किया है और तुमने दिल का दरवाजा तोड़ा तो मंगी भी टूट जाएगी, शेख चिल्ली ने तेजी से कहा। बकवास बंद करो, मैं तुम दोनों की हड्डियां तोड़ डालूंगा, कॉन्गो जादूगर गुर्राया। अरे जाओ गीदड़ की औलाद, उम्रों ने मुंह बनाकर कहा। आज तक कोई जादूगर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सका। अब गिरफ्तार हुआ हूं तो सिर्फ तुम्हारी बीवी का दिल रखने के लिए, क्योंकि इसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। चुनाचे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों मरना लिखा था, इसलिए तुमने मुझे धोखा देकर पिंजरे में कैद करवाया। मगर तुमने मेरी बीवी को क्यों गायब किया है? कॉन्गो जादूगर ने गुस्से से कहा। इसलिए कि मुझे पहले ही तुम्हारी नीयत पर शक था, चुनाचे मैंने इसे कैद कर लिया कि कहीं वो नेक दिल औरत भी ना मारी जाए तुम्हारे साथ। अलबत्ता तुम्हारे मरने के बाद मैं इसे आजाद कर दूंगा, उम्रों ने हंसकर कहा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी खाल उतारता हूँ, कॉन्गो जादूगर ने गजबनाक होकर कहा। खाल उतार कर मुझे दे देना, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। मैं इसके जूते बनवाऊंगा। शायद तुम्हें मंगी जादूगरनी की जिंदगी प्यारी नहीं है, उम्रों ने कॉन्गो जादूगर से कहा। कॉन्गो को इसकी परवाह नहीं, शेख चिल्ली बोला। वो दूसरी शादी कर लेगा। कॉन्गो जादूगर ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं तुम्हें कत्ल करके दूसरी शादी कर लूंगा। बचना चाहते हो
تو منگی کو آزاد کر دو، شیخ چلی نے عمرو سے کہا۔ عمرو، تم منگی کو آزاد کر دو، کونگو جادوگر تمہارا مطالبہ پورا کر دے گا۔ کون سا مطالبہ؟ کونگو جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ غلے سے بھرے 500 جہاز ہمارے ملک پہنچا دو، شیخ چلی نے کہا۔ اس کے بدلے عمرو تمہاری بیوی تمہارے حوالے کر دے گا۔ یہ سن کر کونگو جادوگر سوچ میں پڑ گیا، چند لمحوں میں بولا، ٹھیک ہے، تم منگی کو آزاد کر دو، میں غلہ تمہارے ملک بھجوا دوں گا۔ نہیں، تم نے پہلے ہی مجھے فریب دیا ہے، اب میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، عمرو نے کہا۔ پہلے غلہ بھجواؤ، پھر میں منگی جادوگرنی کو تمہارے حوالے کروں گا، ورنہ ابھی تمہارے سامنے اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ کونگو جادوگر نے چاغی جادوگر کو چلنے کا اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ کونگو جادوگر اپنے کمرے میں آیا اور ٹہلتا ہوا سوچنے لگا۔ چاغی جادوگر خاموش اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاغی جادوگر، تم ہی کوئی مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ کونگو جادوگر نے اس سے کہا۔ عمرو کی بات مان لی جائے، چاغی جادوگر نے کہا، لیکن جب تک وہ آپ کی بیوی کو آزاد نہ کر دے، اسے پنجرے سے نہ نکالا جائے۔ بہت خوب، تم نے درست کہا ہے، کونگو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ عمرو سے بات کرتے ہیں۔ کونگو جادوگر اس کے ہمراہ دوبارہ عمرو والے کمرے میں آیا اور عمرو سے کہنے لگا، ٹھیک ہے عمرو، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھا اور چھت کی طرف پھونکا۔ فوراً ہی چھت سے ایک خوفناک جن نمودار ہوا اور شیخ چلی سہم کر رہ گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ فوراً 500 جہاز غلے سے بھرے ہوئے عمرو کے ملک پہنچا دو، کونگو جادوگر نے جن کو حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، جن نے سر جھکا کر کہا۔ غلہ اس کے ملک پہنچا کر واپس آنا اور بتانا کہ غلہ اس کے ملک پہنچ گیا ہے یا نہیں، کونگو جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا حکم سن کر طلسمی جن غائب ہو گیا۔ کونگو جادوگر نے عمرو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، عمرو، میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے، اب تم میری بیوی منگی جادوگرنی کو میرے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ میرے ملک چلو، عمرو نے کہا۔ تمہارے ملک کیوں چلوں؟ کونگو جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری بیوی میری جیب میں قید نہیں ہے کہ ابھی نکال کر تمہارے حوالے کر دوں، عمرو نے ہنس کر کہا۔ میرا قید خانہ میرے ملک میں ایک خفیہ جگہ پر ہے، میں جسے قید کرنا چاہتا ہوں اسے اپنے قید خانے بھیج دیا کرتا ہوں۔ کیوں شیخ چلی؟ ہاں بالکل، شیخ چلی نے سر ہلا کر عمرو کی تائید کی۔ ایک بار تم نے مجھے بھی اسی قید خانے میں بند کیا تھا، مگر میں جادو کے دروازے کھول کر بھاگ آیا تھا اور تم نے میرے پیچھے کتے لگا دیے تھے جنہوں نے میری ٹانگ پر کاٹ کھایا تھا۔ دکھاؤں وہ زخم؟ نہیں، رہنے دو، عمرو بولا، کونگو کو تمہارے بیان پر یقین ہے۔ چلو، میں تمہارے ملک چلتا ہوں تمہارے ساتھ، کونگو جادوگر نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے مجھے وہاں فریب دینے کی کوشش کی تو تمہارے پورے ملک کو قبرستان بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے پنجرے سے نکالو، عمرو نے کہا۔ نہیں، پنجرے سے تمہیں اسی وقت نکالوں گا جب تم میری بیوی میرے حوالے کر دو گے، کونگو جادوگر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے طلسمی جن نمودار ہوا اور کونگو جادوگر سے مودبانہ لہجے میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے میرے آقا۔ کیا غلے سے بھرے جہاز عمرو کے ملک پہنچ چکے ہیں؟ کونگو جادوگر نے پوچھا۔ ہاں میرے آقا، اس وقت جہاز عمرو کے ملک کی بندرگاہ پر کھڑے ہیں اور بندرگاہ والے اس سے غلے کی بوریاں اتار رہے ہیں، جن نے بتایا۔ یہ کہہ کر طلسمی جن غائب ہو گیا۔ کونگو جادوگر نے عمرو سے کہا، سن لیا تم نے عمرو، غلہ تمہارے ملک پہنچ گیا ہے۔ ارے اتنی جلدی؟ شیخ چلی ہنستا ہوا بولا۔ کیوں ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو ٹونگو جادوگر؟ بکو مت، میرا نام ٹونگو نہیں کونگو جادوگر ہے، کونگو جادوگر غرایا۔ طلسمی جن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیا پتا تم نے اسے پہلے ہی سکھا پڑا رکھا ہو کہ ایسے ایسے کہنا، شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ کونگو جادوگر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ طلسمی پتلے کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ طلسمی پتلے نے مودبانہ لہجے میں کونگو جادوگر سے کہا، کونگو جادوگر، میرے آقا شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر
उम्रों के मुल्क गल्ला भिजवा कर बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि उम्रों को फौरन मेरे हुजूर पेश करो, लेकिन तुमने मेरी हुक्म अदूली की है। अगर उम्रो तुम्हारी बीवी वापस नहीं करता तो मैं तिलिस्म की खूबसूरत तरीन लड़कियों से तुम्हारी शादियां करवा दूंगा। तुम फौरन उम्रो को मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हें फना कर दिया जाएगा। तिलिस्मी पुतला ये पैगाम देकर गायब हो गया। अफरासयाब की धमकी सुनकर कॉन्गो जादूगर गजबनाक हो गया। इसने उम्रो से कहा, उम्रो, तुम मेरी बीवी को वापस करो या ना करो, मैं तुम्हें अफरासयाब के पास जरूर ले जाऊंगा। कॉन्गो भाई, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, वहां मेरी भी शादी करा देना। शेख चिल्ली ने कॉन्गो जादूगर से कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें तो मैं समंदर में फेंकूंगा। कॉन्गो जादूगर गुर्राया। फिर इसने चाकी जादूगर से कहा, चाकी जादूगर, पिंजरा उठाकर बाहर ले आओ, मैं तिलिस्मी तख्त बनाता हूँ। शेख चिल्ली को भी ले आओ, अगर ये इनकार करे तो इसे भी पिंजरे में बंद कर देना। ये जुल्म है कांगो भाई, शेख चिल्ली ने खौफजदा होकर कहा, मैं यतीम, गरीब और मजलूम हूँ। बको मत, ज्यादा बकवास की ना तो फूंक मारकर भस्म कर डालूंगा। कॉन्गो जादूगर गुर्राया, फिर कमरे से निकल गया। चागी जादूगर ने उम्रों का पिंजरा उठाया और शेख चिल्ली से सख्त लहजे में बोला, चलो बाहर निकलो। शेख चिल्ली ने उठते हुए कहा, चल रहा हूँ, काटते क्यों हो चाबी जादूगर? बकवास बंद करो, मेरा नाम चाबी नहीं चागी जादूगर है। चागी जादूगर ने गुर्राकर कहा, दोबारा मेरा नाम बिगाड़ा तो तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। शेख चिल्ली इसके आगे चलता हुआ बोला, मैं अफरा सयाब से तुम्हारी शिकायत करूंगा, वो तुम्हें फांसी पर लटका देगा। क्यों, वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? चागी जादूगर ने इसे घूरते हुए पूछा। इसलिए कि वो मेरा सुतेला चचा लगता है। शेख चिल्ली कमरे से निकलता हुआ बोला, एक मर्तबा इसने मेरे कहने पर अपने वजीर आजम को कत्ल करके इसका गोश्त मुझे खिला दिया था। झूठ मत बोलो, वरना जबान काट डालूंगा। चागी जादूगर ने गुस्से से कहा, सच कह रहा हूं यार, बेशक तुम अफरा सयाब से पूछ लेना। अगर वो कह दे कि मैंने झूठ बोला है तो जो चोर की सजा वो तुम्हारी सजा। शेख चिल्ली ने कहा, इससे ये भी पूछ लेना कि एक मर्तबा इसने मेरी शादी परस्तान की शहजादी से कराई थी या नहीं। अच्छा अच्छा, दिमाग ना चाटो, चागी जादूगर ने बेजारी से कहा, तुमने तो कौवे का भेजा खा रखा है शायद। नहीं नहीं, मैंने हुदहुद का फेफड़ा खाया था, बचपन में जब मैं सिर्फ 3 महीने का था। शेख चिल्ली ने तेजी से कहा। चागी जादूगर ने कुछ न बोला। वो पिंजरा उठाए महल के सहन में पहुंचा। वहां एक तिलिस्मी तख्त पर कॉन्गो जादूगर बैठा था। शेख चिल्ली जल्दी से तख्त पर चढ़कर बैठ गया। चागी जादूगर ने पिंजरा तख्त पर रखा, मगर पिंजरा खाली नजर आ रहा था। अरे, उम्रो कहाँ गया? कॉन्गो जादूगर खाली पिंजरा देखकर चिल्लाया। ओह, अभी तो पिंजरे में था, चागी जादूगर ने बौखलाकर कहा। शायद वो पिंजरे से निकल भागा है, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। पिंजरा खोलकर इधर उधर हाथ मारो, शायद अंदर ही हो। कॉन्गो जादूगर ने चागी जादूगर की तरफ देखकर गजबनाक लहजे में कहा, पिंजरे में हाथ मारकर देखो। चागी जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर पिंजरे के दरवाजे पर फूंका और दरवाजा खुल गया। उमरों ने चागी जादूगर और शेख चिल्ली की बातों में मसरूफ होते ही अपनी जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर ओढ़ ली थी, जिसके सबब वो दूसरों की निगाहों से पोशीदा हो गया था। फिर जूं ही चागी जादूगर ने जादू से पिंजरे का दरवाजा खोला, वो फौरन बाहर निकलकर तख्त के एक नुक्कड़ पर जाकर खड़ा हो गया और चागी जादूगर पिंजरे में हाथ डालकर इधर उधर घुमाने लगा। मगर उमरो अंदर होता तो इसका हाथ उमरों से टकराता। अंदर कोई भी नहीं है मेरे आका, इसने पिंजरे से हाथ निकालकर कॉन्गो जादूगर से कहा। अजीब बात है, ये उमरो बंद पिंजरे से कैसे निकल सकता है? कॉन्गो जादूगर ने परेशान होकर कहा। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर तख्त पर हाथ मारा। फौरन ही फर्श पर तिलिस्मी पुतला नमूदार होकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या उमरो पिंजरे में नहीं है? कॉन्गो जादूगर ने तिलिस्मी पुतले से पूछा। नहीं मेरे आका, वो पिंजरे में नहीं है, तिलिस्मी पुतले ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। ओह, वो पिंजरे से कब निकला और इस वक्त कहाँ है? कॉन्गो जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। जब पिंजरे का दरवाजा खोला गया तो वो बाहर निकल गया, पुतले ने बताया, लेकिन वो मेरी निगाहों से ओझल है, पता नहीं कहाँ है। पुतले का जवाब सुनकर चागी जादूगर बेइख्तियार उछल पड़ा।
کونگو جادوگر اس کی طرف دیکھ کر غرایا، جلدی کرو چاغی جادوگر، محل کے دروازے بند کر کے طلسمی حصار قائم کر دو۔ عمرو یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں نکل نہ جائے۔ چاغی جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر محل کے چاروں کونوں کی طرف پھونکا۔ کونگو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شیخ چلی پر پھونکا، دوسرے ہی لمحے شیخ چلی کا گردن تک جسم بلی میں تبدیل ہو گیا، صرف چہرہ انسانی رہا۔ ارے تیرا ستیہ ناس! شیخ چلی اپنی حالت دیکھ کر چلایا، یہ تم نے کیا کیا ظالم کے بچے؟ مجھے شیخ چلی سے شیخ بلی بنا دیا۔ ہا ہا ہا! کونگو جادوگر نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، میں بھول گیا تھا، مجھے پہلے ہی تمہیں بلی بنا دینا چاہیے تھا۔ اب جب تک تم بلی بنے رہو گے، عمرو یہاں سے کہیں نہیں جا سکے گا۔ ہا ہا! دانت مت نکالو کونگو کے بچے، شیخ چلی غصے سے بولا، تم مجھے چاہے بلی بناؤ چاہے کلی، عمرو تمہاری بیوی کو آزاد نہیں کرے گا، وہ صرف میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تمہارا حکم؟ کیا وہ تمہارا غلام ہے؟ کونگو جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے غلاموں کا بھی غلام ہے، شیخ چلی نے کہا۔ میرے حکم کے بغیر تو وہ ناک بھی صاف نہیں کر سکتا۔ گویا اس نے تمہارے حکم پر میری بیوی کو غائب کیا ہے؟ کونگو جادوگر اسے گھورتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ حکم کا غلام ہے اور میں حکم کا بادشاہ ہوں، شیخ چلی نے ہنس کر کہا۔ اس لیے وہ میرے حکم پر یوں چلتا ہے جیسے کتا مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک بار اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے برف کے تیز گرم پانی میں 6 دن الٹا لٹکائے رکھا تھا۔ اگر تم نے مجھ پر سے اپنا جادو نہ ہٹایا تو میرے حکم پر عمرو تمہاری کھال اتار کر دھوپ میں ڈال دے گا اور اس میں گز گز لمبے کیڑے پڑ جائیں گے۔ بکو مت! کونگو جادوگر نے غصے سے کہا۔ عمرو کو حکم دو کہ وہ جہاں بھی ہے میرے سامنے ظاہر ہو جائے۔ عمرو طلسمی تخت کے کونے پر بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کونگو جادوگر پر قابو کیسے پایا جائے، جس نے شیخ چلی کا جسم بلی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ کونگو جادوگر کو خاموشی سے قتل کر سکتا تھا، کیونکہ اب اسے کونگو کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 500 جہاز غلے کے اس کے ملک پہنچ چکے تھے، لیکن چاغی جادوگر نے طلسمی حصار قائم کر کے محل سے نکلنے کے راستے بند کر دیے تھے، اس لیے پہلے اس حصار کو ختم کرنا ضروری تھا۔ کونگو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر تخت پر ہاتھ مارا، جواب میں طلسمی پتلا نمودار ہو کر بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میرے تمام غلاموں اور محافظوں کو میرے حکم پہنچاؤ کہ وہ سب محل کے اندر اور باہر پھیل جائیں اور سخت پہرا دیں۔ عمرو محل میں کہیں چھپا ہوا ہے، وہ اسے تلاش کریں اور محل سے باہر نہ جانے دیں۔ کونگو جادوگر نے حکم دیا۔ طلسمی پتلا اس کی بات سن کر غائب ہو گیا۔ عمرو نے کچھ سوچا، پھر سرکتا ہوا شیخ چلی کے پاس آیا اور اس کے کان میں بولا، شیخ چلی، گھبرانا مت، کونگو جادوگر کے مرتے ہی اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور تم دوبارہ شیخ چلی بن جاؤ گے، انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور تخت سے اتر گیا۔ اس کی زنبیل میں کونگو جادوگر کا ایک غلام چانگ جادوگر قید تھا، جسے اس نے قید کرنے سے پہلے رگو روغن عیاری سے اپنا ہم شکل بنا دیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ رکھے تھے۔ وہ تخت سے اتر کر دبے پاؤں برآمدے میں آیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے چانگ جادوگر کو زنبیل سے نکالا اور فرش پر ڈال دیا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، البتہ اس کی زبان میں سوئی پیوست ہی رہنے دی۔ محل کے دوسرے حصے سے 10-12 غلام جادوگر نکلے اور کونگو جادوگر کے پاس پہنچ گئے۔ کونگو جادوگر نے ان سے کہا، محل کے گرد طلسمی حصار قائم کر دیا گیا ہے، اسی لیے عمرو نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو جل کر مر جائے گا۔ تم اسے محل کے اندر تلاش کر کے پکڑ لو، کیونکہ اس کی قید میں میری بیوی منگی جادوگرنی ہے۔ دوسرا، اسے گرفتار کر کے افراسیاب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے رسم ہوشروبا بھی لے جانا ہے، تاکہ عمرو نے میری جو دولت لوٹی ہے افراسیاب سے انعام لے کر پوری کر لی جائے۔ اس کا حکم سن کر تمام محافظ جادوگر تیزی سے پھیل کر عمرو کو تلاش کرنے لگے۔ اچانک ایک کمرے سے چیخ کی آواز ابھری۔ کئی محافظ اسی کمرے کی طرف لپکے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اندر ایک آدمی منہ کے بل فرش پر پڑا دکھائی دیا۔ اتنے میں چاغی جادوگر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کون پڑا ہے فرش پر؟
ایک محافظ نے فرش پر پڑے شخص کو سیدھا کیا تو اس کی شکل دیکھ کر چاغی جادوگر چیخا، ارے ارے یہی عمر و عیار ہے، مگر یہ بے ہوش معلوم ہوتا ہے۔ ایک محافظ نے کہا، اسے اٹھا کر باہر لے آؤ۔ چاغی جادوگر نے اس محافظ سے کہا۔ وہ لوگ عمروں کو اٹھائے باہر آئے، جہاں تخت پر کونگو جادوگر اور بلی کے جسم والا شیخ چلی بیٹھا تھا۔ محافظ نے عمروں کو تخت کے پاس فرش پر ڈال دیا۔ کونگو جادوگر نے عمروں کو دیکھ کر محافظوں سے پوچھا، یہ کہاں تھا؟ اسے کس نے پکڑا ہے؟ حضور، یہ کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ ایک محافظ نے انعام کے لالچ میں کہا، میں نے اس پر منتر پھونک کر بے ہوش کر دیا۔ بہت خوب، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کونگو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لو انعام۔ اس نے اپنے گلے سے ہیروں کا ہار نکال کر اس محافظ کو دے دیا۔ کونگو جادوگر، اب تم مجھے انسان بنا دو، عمروں کو تم نے گرفتار کر لیا ہے۔ شیخ چلی نے کونگو جادوگر سے کہا۔ فی الحال چپ رہو، کونگو جادوگر نے غصے سے کہا، پہلے میں عمروں سے اپنی بیوی اور لوٹی ہوئی دولت تو واپس لے لوں۔ میرے حکم کے بغیر عمروں نہ دولت واپس کرے گا اور نہ تمہاری بیوی کو آزاد کرے گا۔ شیخ چلی نے ہنس کر کہا، کیسے نہیں کرے گا؟ ابھی تمہارے سامنے میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ کونگو جادوگر گرایا۔ پھر اس نے چاغی جادوگر سے کہا، عمروں کو طلسمی ستون کے ساتھ باندھو اور الٹا لٹکا دو۔ اس کا حکم سن کر چاغی جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، فوراً ہی وہاں فرش میں ایک آہنی شہتیر کھڑا ہوا نمودار ہو گیا، جو 10-12 فٹ بلند تھا۔ اس کے بالائی سرے سے ایک مضبوط زنجیر لٹک رہی تھی۔ شیخ چلی کے دیکھتے ہی دیکھتے محافظوں نے عمروں کے پیروں سے زنجیر باندھی اور عمروں کو ستون کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ اب عمروں کے پاؤں ستون کے اوپر والے سرے کے پاس اور سر نیچے فرش سے 3 فٹ کی بلندی پر تھا۔ عمروں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھ کر شیخ چلی کو جادوگروں پر بے حد غصہ آیا، مگر وہ عمروں کی مدد کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی گردن تک جسم بلی کا تھا اور چہرہ انسانی تھا۔ کونگو جادوگر، تم کتنے ظالم درندے ہو، اس نے کونگو جادوگر سے کہا۔ میں یہ ظلم نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے، تم میری آنکھوں سے دیکھ لو یار، یہ آنکھیں بند کر لو، کونگو جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ پھر اس نے چاغی جادوگر سے کہا، عمروں کو ہوش میں لاؤ تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنی کھال اترتے دیکھے۔ چاغی جادوگر کے حکم پر ایک غلام گیا اور پانی کا جگ بھر کر لے کر آ گیا۔ اس نے پانی کا جگ عمروں کے چہرے پر الٹ دیا۔ چند لمحوں بعد عمروں کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور حیران و پریشان نظر آنے لگا۔ چاغی جادوگر، خنجر نکالو۔ پنگ جادوگر، تم بھی خنجر تیار کر لو۔ میرا اشارہ پاتے ہی عمروں کی کھال اتارنا شروع کر دینا، اور جب میں روکوں تو رک جانا۔ کونگو جادوگر نے چاغی جادوگر کے علاوہ ایک اور جادوگر کو بھی ہدایت کی۔ پھر وہ الٹے لٹکے ہوئے عمروں کی طرف دیکھ کر بولا، بولو، میری بیوی کہاں ہے؟ عمروں نے منہ سے جواب دینے کے بجائے سر ہلایا۔ کونگو جادوگر نے ہاتھ سے چاغی جادوگر اور پنگ جادوگر کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے خنجر لیے عمروں کے قریب آئے اور اس کے بازوؤں کی کھال اتارنے لگے۔ عمروں تکلیف سے تڑپنے لگا۔ شیخ چلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کونگو جادوگر سے غصیلے لہجے میں کہا، کونگو جادوگر، بند کرو یہ ظلم۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو کچھ میرا ہی خوف کھاؤ۔ اس سے کہو میری بیوی واپس کر دے۔ کونگو جادوگر نے ہنس کر کہا، ارے یار، تم ہی اس کی بات مان لو اور اس کی بیوی واپس کر دو۔ شیخ چلی نے عمروں سے کہا۔ عمروں نے تڑپتے ہوئے دائیں سے بائیں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھا۔ چاغی جادوگر اور پنگ جادوگر نے اس کی کھال اتارنے میں مصروف رہے۔ عمروں کے دونوں بازوؤں کی کھال اتر گئی۔ عمروں، اب بھی وقت ہے، میری بیوی واپس کر دو، ورنہ اب سینہ اور پشت سے کھال اتاری جائے گی، کونگو جادوگر نے کہا۔ عمروں نے روتے ہوئے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کونگو جادوگر گرایا، منہ سے جواب دو، ورنہ زبان بھی کاٹ دی جائے گی۔ ارے یہ ظلم مت کرنا، کافر کے بچے، شیخ چلی چیخا۔ زبان کٹ گئی تو یہ گونگا ہو جائے گا۔ ہونے دو گونگا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کونگو جادوگر نے ہنس کر کہا۔ ارے یہ گونگا ہو گیا تو مجھے سلانے کے لیے لوری کون سنائے گا؟ شیخ چلی بولا، اور ارد گرد کھڑے جادوگر ہنسنے لگے۔ اسی لمحے عمروں نے اپنی زبان منہ سے نکالی۔ چاغی جادوگر نے دیکھا
کہ اس کی زبان میں سوئی پیوست ہے، تو وہ چونکا اور اس نے عمروں کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ تب عمروں نے کچھ پڑھا اور چاغی جادوگر کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے چاغی جادوگر کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ عمروں نے پنک جادوگر پر پھونک ماری اور وہ بھی بھسم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کونگو جادوگر اور اس کے تمام ساتھی حیران و پریشان نظر آنے لگے۔ عمروں نے کچھ اور پڑھ کر ستون پر پھونک ماری، ستون اور زنجیر غائب ہو گئے اور عمروں آزاد ہو کر فرش پر گر گیا۔ کونگو جادوگر نے تیزی سے ایک منتر پڑھ کر عمروں پر پھونکا اور عمروں سینے تک فرش میں دھنس گیا۔ شیخ چلی، کیا عمروں جادو بھی جانتا ہے؟ کونگو جادوگر نے شیخ چلی سے پوچھا۔ کیا یہ جادوگر ہے؟ اور کیا؟ شیخ چلی نے ہنس کر کہا، یہ بڑا زبردست جادوگر ہے، کیونکہ یہ جادوگروں کی نسل سے ہے۔ اس کا دادا رستم جادوگر اور باپ سہراب جادوگر تھا، ماں مکڑی جادوگرنی تھی۔ اسی لمحے عمروں نے کونگو جادوگر سے مودبانہ لہجے میں کہا، میرے آقا، آپ مجھے عمروں سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں آپ کا غلام چانگ جادوگر ہوں۔ عمروں نے مجھے نشہ آور مٹھائی کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ کیا؟ کونگو جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ تو تم عمروں نہیں ہو؟ نہیں میرے آقا، میں چانگ جادوگر ہوں۔ عمروں نے کہا، آپ بے شک طلسمی پتلے سے معلوم کر لیں۔ کونگو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر تخت پر ہاتھ مارا۔ فوراً ہی اس کے سامنے ایک طلسمی پتلا نمودار ہو کر بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ کون ہے؟ کونگو جادوگر نے عمروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ چانگ جادوگر ہے میرے آقا، طلسمی پتلے نے ادب سے جواب دیا۔ یہ سن کر تمام جادوگر حیران رہ گئے۔ کونگو جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا، عمروں عیار کہاں ہے؟ پتہ نہیں میرے آقا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہے۔ طلسمی پتلے نے کہا، اس نے خود کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ کونگو جادوگر نے پتلے پر پھونک ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر کونگو جادوگر نے چانگ جادوگر پر منتر پھونکا اور اس کا جسم فرش سے نکل آیا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اب ان سب پر بیک وقت قابو پانے کی ترکیب کی جائے۔ کونگو جادوگر نے چانگ جادوگر کے چہرے پر ایک منتر پھونکا اور اس کے چہرے سے رنگ و روغن اتر گیا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ جاؤ عمروں کو تلاش کرو، میں کوئی اور ترکیب سوچتا ہوں، کونگو جادوگر نے تخت سے اترتے ہوئے کہا۔ تمام جادوگر ایک مرتبہ پھر محل کے مختلف حصوں میں عمروں کو تلاش کرنے لگے۔ عمروں نے وہاں تخت پر بیٹھے بیٹھے رنگ و روغن نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ کونگو جادوگر تخت کے پاس ٹہلتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ عمروں نے اپنی شکل و صورت تبدیل کرنے کے بعد شیخ چلی کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ چند منٹ کے بعد تمام جادوگر واپس کونگو جادوگر کے پاس آئے اور اسے بتانے لگے کہ عمروں محل میں نہیں ہے۔ کونگو جادوگر، اب بھی وقت ہے، شیخ چلی نے ہنس کر کہا، مجھے انسان بنا دو، پھر میں عمروں کو بلا کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اچھا، اگر تم نے عمروں کو نہ بلایا تو میں تمہیں چوہا بنا دوں گا۔ کونگو جادوگر نے غصے سے کہا، بے فکر رہو، میں جادو سے اپنی خوبصورت بیوی کو بلاؤں گا، وہ آ کر یہاں ناچے گی اور عمروں کو بلائے گی۔ عمروں کو اس کا رقص بہت پسند ہے، وہ رقص دیکھنے کے لیے فوراً آ جائے گا۔ یہ سن کر کونگو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شیخ چلی پر پھونکا اور شیخ چلی کا جسم دوبارہ اصلی حالت میں آ گیا۔ اب بلاؤ اپنی بیوی کو، کونگو جادوگر نے اس سے کہا۔ تم شربت کا مٹکا منگواؤ، میری بیوی کو شربت بہت پسند ہے، وہ خود بھی پیے گی اور تم سب کو بھی پلائے گی۔ کونگو جادوگر نے ایک محافظ جادوگر کو شربت لانے کا حکم دیا۔ وہ گیا اور محل کے کسی کمرے سے شربت کا مٹکا اٹھا لایا۔ دوسرا جادوگر شربت پینے کے لیے بہت سے پیالے اٹھا لایا اور پیالے تخت پر رکھ دیے، جبکہ مٹکا تخت کے پاس فرش پر رکھ دیا گیا۔ کونگو جادوگر نے شیخ چلی سے کہا، لو، تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ آ گیا ہے، اب بلاؤ اپنی بیوی کو۔ شیخ چلی نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بڑبڑانے لگا۔ کونگو جادوگر اور اس کے تمام ساتھی بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ شیخ چلی کے الفاظ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک یوں ہی بکواس کرتا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف پھونک ماری۔ اسی لمحے جادوگروں کے عقب سے گھنگروؤں کی آواز آئی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گئے۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی زر برق کپڑے پہنے کھڑی تھی، اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ شیخ چلی نے ہنس کر کہا، لو، آ گئی میری بیوی۔ شیخ چلی
کیا واقعی یہ تمہاری بیوی ہے؟ کونگو جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا، تمہارے باپ کی بیوی ہے؟ شیخ چلی نے غصے سے کہا۔ پھر لڑکی سے بولا، بیگم، انہیں ناچ کر دکھاؤ تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ تم میری بیوی ہو، ورنہ یہ تمہیں بیوی کے بجائے بیوہ سمجھیں گے۔ لڑکی فوراً ناچنے لگی۔ کونگو جادوگر اور اس کے ساتھی رقص دیکھنے میں محو ہو گئے۔ اتنا خوبصورت رقص انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سرتاج، تم ان لوگوں کو شربت پیش کرو تاکہ رقص کا لطف دوبالا ہو جائے، لڑکی نے ناچنے کے دوران شیخ چلی سے کہا۔ شیخ چلی تخت سے اترا اور مٹکے سے شربت کے پیالے بھر بھر کر جادوگروں کو دینے لگا۔ جادوگر خوبصورت لڑکی کا ناچ دیکھنے میں اتنے مست ہو رہے تھے اور بار بار واہ 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 کر رہے تھے، اس لیے محسوس نہ کر سکے کہ شربت کا ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ کونگو جادوگر، او بھوکے ننگے فقیر جادوگر، شیخ چلی نے کونگو جادوگر سے کہا، کچھ شرم کرو، حیا کرو، میری بیوی کے ناچ کی تعریف تو کر رہے ہو، مگر انعام دیتے ہوئے تمہاری جان جاتی ہے، اسے انعام تو دو۔ ارے تم تو بہت کنجوس مکھی چوس ہو یار۔ کونگو جادوگر نے جوش میں آ کر اپنے گلے میں پہنے ہیرے موتیوں کے ہار اتارے اور رقاصہ کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے جادوگر بھی اپنے ہار اور طلائی انگوٹھیاں اتار اتار کر رقاصہ پر نچھاور کرنے لگے۔ شیخ چلی ان کی پھینکی ہوئی چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں بھرنے لگا۔ کونگو جادوگر نے اپنا آخری ہار بھی رقاصہ کے گلے میں ڈال دیا۔ شیخ چلی، اب اپنی بیوی سے کہو کہ عمرو کو بلائے، اس نے شیخ چلی سے کہا۔ لو اور شربت پیو، شیخ چلی نے اسے شربت کا پیالہ دیتے ہوئے کہا۔ رقص کے آخری حصے میں وہ عمرو کو پکارے گی۔ کونگو جادوگر شربت پیتا ہوا پھر رقص دیکھنے لگا۔ اس کے تمام ساتھی بھی شربت پی چکے تھے۔ پیاری بیگم، اپنے چچا عمرو عیار کو تو بلاؤ تاکہ وہ بھی تمہارا رقص دیکھے اور شربت پیے، شیخ چلی نے رقاصہ سے کہا۔ اب جادوگروں کے سر گھومنے لگے تھے، ان پر نشہ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ رقاصہ بلند آواز میں عمرو کو پکارنے لگی، عمرو آ آ آ، عمرو آ آ آ، آجا عمرو، کھاجا عمرو، عمرو آجا، ان سب کے ہوش اڑا جا۔ یہ کیسے عمرو کو بلا رہی ہے شیخ چلی؟ کونگو جادوگر نے جھومتے ہوئے پوچھا۔ جیسے موت انسان کو بلاتی ہے، جہنم گنہگاروں کو بلاتی ہے، شیخ چلی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جادوگر لڑکھڑانے لگے اور گرنے لگے۔ کونگو جادوگر بھی لڑکھڑایا اور فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تمام جادوگروں پر بے ہوشی طاری ہوتی جا رہی تھی اور وہ فرش پر ڈھیر ہوتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے ایک طلسمی پتلا کونگو جادوگر کے پاس نمودار ہوا اور کہنے لگا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا ہے کہ رقاصہ اصل میں عمرو عیار ہے، اسے فوراً پکڑ لو۔ رانگا جادوگر کو بھیجا جا رہا ہے، عمرو کو اس کے حوالے کر دو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر طلسمی پتلا غائب ہو گیا، مگر اس کی بات سننے سے پہلے ہی کونگو جادوگر بے ہوش ہو چکا تھا۔ سب جادوگر بے ہوش پڑے تھے کیونکہ رقاصہ کی شکل میں واقعی عمرو عیار تھا، جس نے شربت کے مٹکے میں بے ہوشی کی دوا گھول دی تھی۔ عمرو نے طلسمی پتلے کا پیغام سن لیا تھا، اس نے رقص بند کیا، پھر لباس سے خنجر نکالا اور تمام جادوگر کے سر کاٹنے لگا۔ آخر میں اس نے کونگو جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی۔ خواجہ، اس خبیث کو بھی قتل کر دو، اس نے مجھے بلی بنایا تھا، شیخ چلی نے عمرو سے کہا۔ نہیں، ابھی اس کی ضرورت ہے کیونکہ طلسم ہوشربا سے رانگا جادوگر آ رہا ہے، اس کے ساتھ عیاری کرنی ہے، عمرو نے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے رنگ و روغن نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے خود کو کونگو جادوگر کا ہم شکل بنایا اور زنانہ لباس اتار کر مردانہ لباس پہن لیا۔ اس کے بعد اس نے کونگو جادوگر کو اپنا ہم شکل بنایا اور کونگو جادوگر عمرو دکھائی دینے لگا۔ آخر میں اس نے شیخ چلی کی شکل بھی تبدیل کی اور اسے جادوگروں جیسا بنا دیا۔ پھر اس نے کونگو جادوگر کو ہوائی تخت پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ شیخ چلی بھی تخت پر بیٹھا تھا۔ عمرو نے تخت کو اپنے ملک چلنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف کو اڑنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے سامنے سے ایک اور تخت آتا دکھائی دیا۔ اس پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے کانوں میں بالیاں تھیں اور ہاتھ میں ہڈی۔ وہ قریب آیا تو اس کا حلیہ دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ وہ رانگا جادوگر ہے۔ اس کا تخت عمرو کے تخت کے سامنے آ کر رک گیا
اور उमरों के हुक्म पर इसका तख्त भी हवा में ठहर गया। कॉन्गो जादूगर, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। रांगा जादूगर ने उमरों से कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तिलिस्म जा रहा हूँ रांगे, उमरों ने कॉन्गो जादूगर की आवाज में कहा। मुझे अफरासयाब के तिलिस्मी पुतले ने बताया था कि उमरों को लेने के लिए रांगा जादूगर को भेजा जा रहा है। मैंने सोचा कि अगर उमरों को तुम अफरासयाब के पास ले गए तो मेरा इनाम डूब जाएगा। क्या तुम सीधे तिलिस्म होशरुबा से आ रहे हो? नहीं, मैं दीवार चीन की दूसरी तरफ रहता हूँ। चूंकि वहां से तुम्हारा मुल्क करीब पड़ता है, इसलिए अफरासयाब ने मुझे हुक्म भेजा कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे उमरों को लेकर दरबार में पेश करूं। रांगा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कौन है? ये मेरा शागिर्द किंग जादूगर है, उमरों ने शेख चिल्ली के बारे में बताया। हम दोनों उमरों को अफरासयाब के पास पहुंचाने जा रहे हैं। लंबा सफर है और फिर वापसी पर मेरे पास इनाम के 50 लाख रुपए भी होंगे, इसलिए हीरा जादूगर को साथ ले जा रहा हूँ। मगर अफरासयाब ने मुझे हुक्म दिया है कि उमरों को इसके पास ले आऊं। रांगा जादूगर बोला, तुम उमरों को मेरे हवाले कर दो। उमरों ने हंसकर कहा, रांगा, मैं खुद उमरों को लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे इनाम की रकम की बेहद जरूरत है। उमरों ने मेरी दौलत लूट ली है। कितनी दौलत उमरों ने लूटी है? रांगा जादूगर ने पूछा। 40 लाख रुपए, उमरों ने कहा। मैं अपना नुकसान पूरा करने के लिए उमरों को अफरासयाब के पास लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा नुकसान मैं पूरा कर देता हूँ, रांगा जादूगर बोला। तुम उमरों को मेरे हवाले कर दो, इस तरह लंबे सफर से भी बच जाओगे। ठीक है, लाओ निकालो रकम और उमरों को ले जाओ, उमरों ने कहा। तुम्हें 10 लाख का मुनाफा हो जाएगा। रांगा जादूगर ने मुस्कुराकर पूछा, वो कैसे कॉन्गो जादूगर? देखो, तुम मुझे 40 लाख दोगे और अफरा से आप तुम्हें इनाम में 50 लाख मिलेंगे, उमरों ने कहा। लाओ दो रकम। रकम में साथ तो नहीं लाया, अपने महल से लाना पड़ेगी, रांगा जादूगर बोला। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी लेकर आता हूँ। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, इसी बहाने तुम्हारा महल भी देख लेंगे, उमरों ने हंसकर कहा। ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, रांगा जादूगर ने सर हिलाकर कहा और अपने तख्त को अपने महल चलने का हुक्म दिया। इसका तख्त वापस उड़ने लगा। उमरों ने भी अपने तख्त को रांगा जादूगर के तख्त के पीछे चलने का हुक्म दे दिया। दोनों हवाई तख्त उड़ते हुए दीवारें चीन के ऊपर से गुजरे। शेख चिल्ली ने दीवारें चीन देखी तो खुश होकर बोला, उमरों, दीवारें चीन कैसी लग रही है? आहिस्ता बोलो बेवकूफ, उमरों ने आहिस्ता से इसे डांटा। रांगा जादूगर ने सुन लिया तो मुझे पहचान लेगा। चंद मिनट के बाद दोनों तख्त एक खूबसूरत सरसब्ज बाग पहुंचे। इसमें सफेद पत्थरों से बना एक वसी और अरीज महल नजर आ रहा था। दोनों तख्त आगे पीछे इसी महल के सहन में उतर गए। महल में दो तीन गुलाम घूम फिर रहे थे। उन्होंने रांगा जादूगर को सलाम किया। ये दोनों मेरे मेहमान हैं, इन्हें मेरे कमरे में ले आओ, रांगा जादूगर ने तख्त से उतरते हुए कहा। उमरों और शेख चिल्ली भी तख्त से उतरे, मगर उमरों ने तख्त से उतरने से पहले तख्त को इंतजार करने का हुक्म दिया। फिर एक गुलाम की रहनुमाई में वो दोनों महल के एक कमरे में पहुंचे। इस कमरे में रांगा जादूगर के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। रांगा जादूगर ने उमरों और शेख चिल्ली को बैठने का इशारा किया और वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कॉन्गो जादूगर, ये मेरी बीवी रंगी जादूगरनी है, रांगा जादूगर ने उमरों से कहा। फिर अपनी बीवी से बोला, रंगी बेगम, ये कॉन्गो जादूगर और किंग जादूगर हैं। चीन में इनका हमसे दुगना बड़ा महल है। रंगी जादूगरनी ने उमरों को सलाम किया। शेख चिल्ली बोला, मुझे प्यास लग रही है, रंगी बेगम, मेहमानों को शरबत पिलाओ, मैं रकम लेकर आता हूँ। मैंने उमरों को कॉन्गो जादूगर से खरीदा है, रंगा जादूगर ने हंसकर कहा। रंगी जादूगरनी उठी और कमरे से निकल गई। रांगा जादूगर ने उमरों से कहा, तुम लोग शरबत पियो, मैं रकम लेकर आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ ताकि रकम गिन लूं, शरबत बाद में पी लूंगा, उमरों ने उठते हुए कहा। अच्छा, आ जाओ ताकि तुम्हें रकम कम होने का शक न रहे, रांगा जादूगर ने हंसकर कहा। उमरों भी हंसा और इसके पीछे चल दिया। कमरे से निकलकर रांगा जादूगर एक तरफ बढ़ने लगा। वो महल के 5वें कमरे के सामने पहुंचा। कमरे का दरवाजा बंद था। रांगा जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंका और दरवाजा खुल गया।
وہ عمروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دیوار کے ساتھ 10-12 بڑے بڑے صندوق رکھے تھے۔ عمروں نے جیب سے برفی کا لفافہ نکالا۔ رانگا جادوگر نے ایک صندوق کھولا تو اس میں دولت بھری ہوئی تھی۔ ٹھہرو رانگے، کیا یہ اصلی روپے ہیں یا طلسمی؟ عمروں نے ہنس کر پوچھا۔ رانگا جادوگر پلٹ کر بولا، تم بہت شکی مزاج ہو، آؤ خود دیکھ لو، بالکل اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ عمروں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تو، رانگا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ لو، تم برفی کھاؤ، میں رقم گنتا ہوں۔ عمروں نے برفی کا لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رانگا جادوگر نے لفافہ لیا اور برفی کا ٹکڑا نکالتے ہوئے ہنس کر بولا، یہ تم نے کہاں سے لی ہے؟ تلشم ہوشربا جانے کی تیاری کی تو سوچا لمبا سفر ہے، راستے میں بھوک لگے گی، اس لیے برفی ساتھ لے لی تھی۔ عمروں نے صندوق کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میں یہیں سے اپنے محل واپس چلا جاؤں گا۔ رانگا جادوگر برفی کھانے لگا۔ عمروں صندوق کے پاس آیا اور روپے گن گن کر فرش پر ڈالنے لگا۔ ابھی اس نے 200 روپے ہی گنے تھے کہ رانگا جادوگر کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، کیونکہ برفی نشہ آور تھی۔ عمروں نے پلٹ کر اس سے برفی کا لفافہ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ پہلے کمرے میں پہنچا تو وہاں رنگی جادوگرنی بیٹھی تھی۔ شیخ چلی شربت پیتے ہوئے ہنس ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رنگی جادوگرنی، لو، تمہارے لیے چین سے بڑا پیارا عطر لایا ہوں، عمروں نے رنگی جادوگرنی سے کہا، پھر جیب سے ایک شیشی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ رنگی جادوگرنی نے خوش ہو کر شیشی لے لی اور بولی، آپ نے یہ کیوں زحمت کی کانگو بھائی؟ رنگی جادوگرنی، میں کسی کے گھر خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے عطر کا تحفہ لے آیا ہوں، عمروں نے مسکرا کر کہا۔ سونگھ کر دیکھو، شیخ چلی نے ہنس کر کہا۔ رنگی جادوگرنی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں لایا، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ رانگا مر گیا تو تم سے شادی کر لوں گا، تاکہ تمہیں اس کے مرنے کا غم نہ رہے۔ بکو مت کنگ جادوگر، عمروں نے شیخ چلی کو ڈانٹا، یہ تمہاری بھابھی رنگی ہے۔ رنگی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے عطر کی شیشی کھولی اور ناک سے لگا کر خوشبو سونگھی، مگر سونگتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ عمروں نے فوراً اس کے ہاتھ سے شیشی لے لی، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ اس نے شیخ چلی کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی، پھر کمرے سے نکلا اور 5ویں کمرے میں آ کر رانگا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی، پھر اس نے رانگا جادوگر کی ساری دولت لوٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالی اور رانگا جادوگر کو بھی اپنی زنبیل میں قید کر کے کمرے سے نکل آیا۔ پہلے کمرے میں آ کر اس نے شیخ چلی کو ساتھ لیا اور محل کے صحن میں آیا، جہاں اس کا تخت موجود تھا، اور تخت پر اس کا ہم شکل کانگو جادوگر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ دونوں تخت پر بیٹھے اور عمروں نے تخت کو اپنے ملک کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور اس کے ملک کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تخت عمروں کے ملک پہنچا تو عمروں نے تخت کو شاہی دربار میں اترنے کا حکم دیا۔ اس وقت دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ امیر حمزہ اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ باتیں کر رہے تھے۔ اسے خبر ملی تھی کہ بندرگاہ پر غلے کے 500 جہاز پہنچے ہیں، جن سے غلہ اتارا جا رہا ہے، لیکن وہ سب لوگ حیران تھے کہ اتنا غلہ کہاں سے آیا، کس نے ان کے ملک پر رحم کھا کر ان کی ضروریات سے زائد مقدار میں غلہ بھیج دیا۔ عمروں کا تخت دربار کے باہر اترا۔ عمروں نے راستے میں ہی اپنے اور شیخ چلی کے چہرے سے رنگ و روغن صاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہم شکل کانگو جادوگر کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور شیخ چلی کے ہمراہ دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمروں نے کانگو جادوگر کو شاہی تخت کے سامنے فرش پر ڈالا اور پھر بادشاہ کو سلام کیا۔ عمروں، تم کہاں گئے تھے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ حضور، میں غلہ حاصل کرنے یمن اور چین گیا تھا، عمروں نے جواب دیا، لیکن اب ہمیں مزید غلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور، یہ سارا غلہ میری کوشش سے یہاں پہنچا ہے، عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے یمن جا کر حاتم طائی سے اپنی ضرورت کے لیے غلہ مانگا تو وہ مجھے چین لے گیا۔ اس نے چین کے بادشاہ سے میری سفارش کی اور اس نے 100 جہاز غلے کے یہاں بھجوا دیے۔ اب 500 جہاز جو یہاں پہنچے ہیں وہ کانگو جادوگر نے میرے حکم پر جنات کے ذریعے یہاں بھیجے ہیں۔ کانگو جادوگر،
क्या तुम तिलिस्म होशरुबा गए थे? अमीर हमजा ने चौंकते हुए पूछा। नहीं हुजूर, कॉन्गो जादूगर चीन में रहता है, जो आपके सामने बंधा हुआ पड़ा है। मैंने इसे अपना हमशक्ल बनाया हुआ है। ओह, इसने 500 जहाज भिजवाए हैं? अमीर हमजा ने हैरान होकर कहा। फिर तुम इसे क्यों बांधकर यहाँ लाए हो? इसने हम पर एहसान किया है, इसे इज्जत से लाते। आलीजा, मैं तो इसकी बीवी को भी कैदी बनाकर लाया हूँ। उमरों ने हंसकर कहा। इसने हम पर एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी बीवी की रिहाई की कीमत अदा की है, क्योंकि इसी बदबख्त ने तिलस्म होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब के हुक्म पर हमारे मुल्क में बादलों के बरसने के बाद पानी गायब कर दिया था, जिसके सबब गल्ला पैदा न हुआ और कहर फैल गया। इसे कत्ल करके मैं अपने इन भाइयों की मौत का इंतकाम लूंगा, जो गल्ला न मिलने की वजह से भूख से मरे हैं। हजूर, इस जालिम को मारने की मैंने भी कसम खा रखी है। शेख चिल्ली ने अमीर हमजा से कहा। इसलिए पहले मैं इसे कत्ल करूंगा। इसकी बात सुनकर उमरों को गुस्सा आ गया। इसने खंजर निकालकर शेख चिल्ली के हवाले किया और कहने लगा, लो बेवकूफ गधे, पहले तुम इसे कत्ल करो, मैं चंद दिन बाद इसे कत्ल करूंगा। शेख चिल्ली ने खंजर लेकर नारे तकबीर बुलंद किया और बेहोश पड़े कॉन्गो जादूगर के सीने में घोंप दिया। कॉन्गो जादूगर तड़पा और हमेशा के लिए साख्त हो गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह नई नई कहानियां, नए नए किस्से आप तक वक्त पर पहुंच सकें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी, नई किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज।